بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ممبئی شہر سے لگ کر ممبرا میں ایک وسیع میدان میں ایک ایسے عنوان پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی جو عنوان اس وقت انسانی معاشرے کے اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں رہنے والا انسان، جسے اشرف المخلوقات حضرت انسان کہا جاتا ہے، وہ جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں سب سے بڑی اگر ذمہ داری ہمارے اس سوسائٹی اور اس معاشرے کی اصلاح کی کسی کے کاندھوں پر ہے تو وہ ہے والدین۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں ہر چیز الٹی ہو چکی۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، آج سے 50-55 سال پہلے حضرت نے کہا تھا کہ عجیب دور ہے، ہر چیز الٹی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا، یہ کہا جاتا تھا چراغ تلے اندھیرا، تو کہا کہ اب الٹا ہو گیا ہے کہ لائٹ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، اب لائٹ چلتی ہے تو لائٹ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، نیچے کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ تو کہا اتنی دنیا الٹی ہو چکی ہے کہ جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا چراغ تلے اندھیرا، وہ مثال بھی اب ناکام ہو گئی، اور یہ کہنا پڑے گا لائٹ کے اوپر اندھیرا۔ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا کربناک دور ہے، مگر دنیا میں انسان اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کیسے کرے اور حالات سے اپنے آپ کو کیسے باہر لائے۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں اللہ انسان پر حالات نہ بھیجتا تو امام ابن القیم الجوزی نے عجیب جملہ کہا ہے، لَبَغَوْا وَتَغَوْا، اگر بیماری نہ ہوتی، پریشانی نہ ہوتی تو دنیا میں انسان اس سے زیادہ بغاوت کرتا اور اس سے زیادہ سرکشی کرتا جتنا کہ وہ پریشانیوں کے بعد کرتا ہے، یعنی پریشانی کے بعد سنبھل جاتا ہے وہ۔ لیکن اگر پریشانی ہی دنیا میں نہ ہوتی، لَبَغَوْا وَتَغَوْا، تب تو انسان سرکشی کی انتہا نہ رکھتا۔ ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، محمد قطب، مکہ مکرمہ میں آج سے 10-15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، التربیۃ الاسلامیہ۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کی طرف پوری امت کو نہیں، پوری انسانیت کو متوجہ کیا ہے۔ اسی کتاب پر ان کو فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، جو عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور جو اخلاقی پستی ہے، ان تمام حالات کا، چاہے اقتصادی اعتبار سے، چاہے پولیٹیکل اور سیاسی اعتبار سے، چاہے انفرادی اعتبار سے، چاہے اجتماعی اعتبار سے، جس اینگل سے بھی اور جس طرح سے بھی آپ انسانی معاشرے کا جائزہ لو، آپ کو انسانی معاشرے میں صرف اور صرف فساد نظر آئے گا۔ کہا ان سب کے سب کی وجہ بھی ایک اور ان کی اصلاح بھی ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے۔
پوری 2 جلدوں میں کتاب عربی زبان میں، اس پوری کتاب کا وہ نچوڑ اور خلاصہ تھا، اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا دنیا سے تربیت صحیحہ کا فقدان، کہ نہ گھر میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ مکتب میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ مدرسے میں بچے کی تربیت ہو رہی ہے، نہ اسکول میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور جو بھی ادارے ہیں ہمارے یہ صرف تعلیم دے رہے ہیں اور تربیت کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور ایسی تعلیم جس کے ساتھ تربیت نہ ہو، وہ تعلیم کبھی بھی انسانی معاشرے کے لیے سودمند نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے زمانے میں تعلیم بہت آسان ہو گئی، انفارمیشن، نالج، معلومات کا حاصل کرنا فنگر ٹپس پر، کہ آپ ایک گوگل پر جاؤ، اب تو گوگل بھی نہیں، اب تو اے آئی آ گیا اور ایڈوانس ہو گئے ہم، کہ اے آئی اپلیکیشن میں جاؤ، اس کو کہہ دو، آپ اس کو وائس میں کہو تو آپ کو وائس میں جواب دے گا، اگر آپ کو مضمون چاہیے تو مضمون لکھ کر دے دے گا، بلکہ بہت سارے تھیسس دنیا کے اندر میں 30% سے more than 30% تھیسس ایسے پکڑے جا رہے ہیں جو اے آئی سے لوگوں نے تیار کیا، یعنی لوگ اپنے پی ایچ ڈی اور اپنے بیچلر اور ماسٹر کے تھیسس بھی اے آئی کے پاس تیار کروا رہے ہیں۔ تو معلومات، علم اور نالج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو تعجب ہوتا تھا کہ جس زمانے میں اتنی کتابیں چھپے، جس زمانے میں لاکھوں اور کروڑوں کتابوں کو پی ڈی ایف کی شکل کے اندر میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا جاوے، کیا اس زمانے میں بھی علم کم ہوگا؟ مگر ہاں، علم کی کمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلومات تو ہیں مگر علم نہیں ہے، اور علم جب علم ہوتا ہے تو انسانی معاشرہ ویسا بنتا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو ترتیب دیا۔ حضرات صحابہ وجود میں آئے جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنی چاہے کتنی ہی بدترین حالت ہو مگر دوسرے کے درد اور تکلیف کو وہ برداشت نہیں کرتے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی ساری تکلیفوں کو برداشت کریں گے۔ اور آج آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر آکسیجن کی کوئی پریشانی ہو تو پہلے اپنی فکر کرے، بعد میں دوسرے کی فکر کرے۔ اور قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تو انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا نفع دیکھے، اپنا نقصان دیکھے، جہاں اپنا نفع نظر آئے وہاں پر چلا جائے، نہیں، انسانیت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے درد میں شریک ہو۔ انسانیت یہ ہے کہ انسان کسی کی تکلیف کو محسوس کرے۔ انسانیت یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر میں کوئی برائی ہے، کوئی کسی پریشانی سے گزر رہا ہے، تو جو پریشانی میں مبتلا ہے اس سے زیادہ بے چینی آپ کے اندر میں ہونی چاہیے کہ میرا یہ بھائی کیوں پریشان ہے۔ مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا تو لوگ وہاں بچانے کے لیے کم اور وہاں ویڈیو بنانے کے لیے زیادہ جاتے ہیں تاکہ اس کا ویڈیو زیادہ وائرل ہو جائے اور اس کو پاپولرٹی مل جائے۔ یہ سب سے بڑا جو ان تمام چیزوں کی جو وجوہات میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ماں باپ نے تربیت کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان ساری مخلوق کے آپ دیکھیں اٹھا کر، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے 2-4 گھنٹے کے بعد کھانے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، تیرنے لگتا ہے، سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر انسان کو اللہ نے ایسا بنا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز سکھانی پڑتی ہے، وہ صرف رونا جانتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ اگر وہ نہیں رویا تو ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ماں باپ بھی پریشان کہ یہ رویا کیوں نہیں۔ بعد میں وہ زیادہ روئے گا تو پریشان ہوں گے، لیکن ابھی تو رونا ہے اس کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا
اسلام نے جو تعلیمات دی ہے کہ معاشرہ، انسانی سوسائٹی یہ اچھی کب بنتی ہے، تو انسانی سوسائٹی کے اچھی بننے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، اس کی فکر بچے کی جب شادی ہو رہی ہو اسی وقت کی جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربعین لحسبها ولنسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے چار میں سے کسی ایک وجہ سے، یا تو اس کا حسب نسب اور خاندان کو دیکھ کر، یا اس کے مال دولت کو دیکھ کر، یا حسن جمال کو دیکھ کر، یا اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم دیندار بیوی کو، دیندار بہو کو اور دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لاؤ گے، اس کی گود میں جو نسل پرورش پائے گی وہ نسل بھی دیندار ہوگی۔ تو بچوں کے اوپر اتنی زیادہ تربیت کے لیے لائن سے اتنی فکر کی جا رہی ہے کہ جس گود میں اس کو پرورش پانا ہے وہ گود دیندار ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شروع کرتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں احکام کا آغاز ماقبل ولادت ہو جاتا ہے، ولادت سے پہلے سے ہو رہا ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آج کا سائنٹیفک ریسرچ کیا کہتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کا جو دماغ ہے وہ 25% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا جو دماغ ہے، اس کی ذہنیت جو تیار ہو رہی ہے وہ 25% ہو چکی ہوتی۔ کیا مطلب؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور جب 6 مہینے مکمل ہو کر پورا وہ تیار ہو جاتا ہے تو بچہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ساری چیزوں کو سن کر سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور 3 مہینے میں اس کا جو دماغ ہے وہ 25% ڈیولپ ہو جاتا ہے، 25% ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں، جس ماں کے کوکھ میں اور پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہے، وہ ماں اگر گانے سن رہی ہے تو وہ بچے کی ذہنیت جس وقت تیار ہو رہی ہے وہ کیسی تیار ہو رہی ہے؟ اس کی جبلت اور اس کی فطرتی میں گانا گھس رہا ہے۔ اس کا دماغ جب تیار ہو رہا ہے تو وہ میوزک سن رہا ہے، اس کا دماغ جب تیار ہو رہا ہے تو وہ کیسی کیسی غلط چیزوں کو، جتنی بھی چیزیں ماں باپ کر رہے ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں وہ بچے کے ذہن کی تیاری کے اندر میں اس کا حصہ ہو رہا ہے۔ اور آپ آگے جا کر آپ کو تعجب ہوگا، جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ 70%۔ کتنا؟ 70%، یعنی 25% وہ لے کر آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا دماغ ابھی اور ڈیولپ ہوا 45%۔ 1 سال میں، جب وہ بچہ 1 سال کا ہے جس کو ہم بچہ کہتے ہیں اور جس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن اسی پیریڈ میں وہ بولنا سیکھتا ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے، وہ سمجھنا سیکھتا ہے، وہ ساری چیزیں، اس کی ویکیبلری، ساری چیزیں اس کی تیار ہوتی ہے۔ تو 1 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ 70% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ 85% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 85%۔ اور جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ 92% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی 5 سال کی عمر میں، جس میں ہم اپنے بچے کو صرف ابھی ایسا کہتا ابھی تو کھیلے گا یہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلے اسکول شروع ہوتا تھا کب سے؟ 5 سال کے بعد، لیکن جب یہ سائنٹیفک ریسرچ سامنے آیا تو اسکول کو پہلے شروع کر دیا گیا۔ پلے اسکول شروع ہو گیا، پھر KG شروع ہوا، جونیئر شروع ہوا، سینئر شروع ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا دماغ تو 5 سال میں تیار ہو جا رہا ہے اور ہم اس کے بعد اس کو پڑھائی شروع کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کی پڑھائی شروع ہو جانی چاہیے اس وقت جب کہ اس کا دماغ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر کتنی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے شروع کے 5 سالوں میں، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری جو نسلیں تیار ہو رہی ہے، ان نسلوں کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جیسی مائیں قرون اولیٰ میں ہوا کرتی تھی۔
حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا میری پیدائش کی کچھ ہی مدت کے بعد، 5-7 مہینے میں۔ اس کے بعد میری والدہ نے، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری والدہ نے مجھے حلقہ درس میں لے جانا شروع کیا۔ کہاں میری والدہ مجھے لے کر جاتی تھی، مسجد میں، مکتب میں چھوڑتی تھی، اور جب تک کہ میں پڑھتا رہتا تھا وہ دھوپ میں باہر بیٹھی رہتی تھی۔ جب میں پڑھ کر نکلتا تھا تو مجھے لے کر آتی تھی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا ان کا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد علم حدیث شروع کیا، تو فرماتے ہیں 8-9 سال کی عمر میں میرے ماموں کو اور میری والدہ، یہ دونوں مجھے لے کر یمن جاتے ہیں۔ کہا یمن کے محدثین کے پاس علم حدیث حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں سے مدینہ آتے ہیں، امام مالک کے پاس علم حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں سے مکہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے عراق آتے ہیں، کوفہ اور بصرہ کے اندر میں علم حاصل کرتے ہیں۔ کون لے کر گھوم رہا ہے؟ ماں لے کر گھوم رہی ہے۔ امام شافعی کو شافعی بنانے والی ان کی والدہ۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی یتیم تھے، آپ کی والدہ نے آپ کی ایسے ہی پرورش کی۔ کہا جتنا بھی وراثت میں مال ملا تھا وہ سب جمع کیا، اور امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ میں نے اسی لیے جمع کیا ہے تاکہ تو اپنے زمانے کا محدث بنے، اور وہ محدث بنے۔ امام اوزاعی وہ بھی یتیم تھے، ملک شام کے سب سے بڑے امام بنے، ان کو بھی ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے ماں کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا کوئی کردار نہیں، جیسے امتیاز بھائی وغیرہ نے کہا کہ باپ سے سمجھتا ہے کہ کھلایا پلایا، نہیں، اس کا کردار بھی۔ اسی لیے عربی کے اندر میں کہا جاتا ہے کہ البیت مملکۃ الاب ملکھا، کہ ہر گھر چاہے جھوپڑی میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو، مگر وہ مستقل ایک ملک ہے، اور باپ جو ہوتا ہے وہ اس ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو باپ جو ہے وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے باپ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور ریسرچ آپ کے سامنے میں پیش کر کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ بچہ جو ہے یہ کیسے سیکھتا ہے۔ بچہ ماں باپ اور گھر کے ماحول کو دیکھ کر، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کے اقوال اور ان کے احوال کو دیکھ کر اور سن کر 63% بچے کے اندر میں اس کی طبیعت اور فطرت بنتی ہے۔ 63%۔ اور اس کو جو سکھایا جاتا ہے وہ صرف 7% اس سے سیکھتا ہے، لیکن 63% وہ سیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو، اخلاق اور کردار کو، اور اپنے بھائی بہنوں اور گھر کے ماحول کو دیکھ کر وہ سیکھتا ہے۔ پھر 30% وہ اپنے دوستوں اور اپنے مدرسے اور اپنے اسکول اور اپنے مکتب سے چیزیں حاصل کرتا ہے، لیکن 63% وہ جو کہاں پر سیکھتا ہے؟ اپنے گھر میں۔ وہ دیکھتا ہے میرا باپ کیسے رہتا ہے، میری ماں کیسے رہتی ہے، میرے بھائی بہن کیسے رہتے ہیں، میرے چچا اور پھوپھی کیسے رہتے ہیں، میرے دادا اور دادی اور نانا اور نانی کیسے رہتے ہیں، محلے میں پڑوس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ان کا سلوک کیسا ہے، وہ ساری چیزیں بچے کے اندر میں آتی۔ 63% بچہ اسے سیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ہم آج اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، مگر قرآن کریم نے جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے کو ذکر کیا، اس واقعے سے عجیب سبق ملتا ہے ہمیں کہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو بچے اور ماں باپ سے متعلق ہیں۔ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا اور اس بچے کو کھیل رہا ہے، اس کے بال پکڑ کر پٹک کر اس کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت غلط کیا بھائی آپ نے، کیونکہ وہ تشریعی نبی تھے اور وہ تکوینی علم اور وہابی علم کے مالک تھے۔ پھر اس کے بعد دیوار کو کھڑی کیا۔ اب اس بچے کو جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی تو کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا۔ تو کیا کہا کہ وہ جو بچہ ہے اسے کیوں مار دیا؟ اب ایمان کے امپورٹنٹ کو سمجھیے۔ آج ہمارے یہاں ایمان کی کوئی قیمت نہیں،
آج ہمارے اتنے بڑے مجمع سے یہ پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے تو ہم ایمان بھی نہیں بتا پائیں گے، انسان کیا ہے تو وہ بھی نہیں بتا پائیں گے ہم. تو کہا کہ وہ بچہ جو ہے کیسا تھا؟ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، وہ بھی مومن تھا، مگر بڑے ہونے کے بعد وہ کفر اور شرک میں ایسا پھنسنے والا تھا کہ اپنے ماں باپ کو بھی گھسیٹنے والا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی بھی عاقبت خراب ہو جاوے، اس لیے اس کو وہیں پر مار دیا گیا. معلوم ہوا کہ جب ایمان اور جان اور اولاد جمع ہو جاوے تو ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ ایمان کو ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی خضر علیہ السلام کی طرح مار دیں، کیونکہ وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم تربیت ایسی کریں اپنے بچوں کی کہ وہ ایمان میں ایسا مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی فکر، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کا کوئی ماحول اسے بگاڑ نہ سکے. اسی لیے ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جو کالجوں کا نظام شروع کیا ہے، الحمدللہ جامعہ 6 میڈیکل کالج چلاتا ہے اور 8 ڈی ایڈ کالج چلاتا ہے، 9 فارمیسی کالج چلاتا ہے، 8 آئی ٹی آئی چلاتا ہے، 119 سے زیادہ مدرسے ہیں جن میں سے 110 اسکولیں چلاتا ہے. تو الحمدللہ والد صاحب کا ایک جملہ تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ عصری تعلیم دینی ماحول میں، کہ دینی ماحول بہت ضروری ہے. اگر ماحول ہمارے بچے کو دینی نہیں ملتا ہے تو ہمارے بچے کے اندر میں دینداری نہیں آ سکتی ہے. اسی لیے والد صاحب کا ایک مشہور جملہ تھا، فرماتے تھے میں چاہتا ہوں مسلمان انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کلیکٹر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے. آج ہم انجینئر پیدا کر دے وے، کلیکٹر پیدا کر دے وے، لیکن اس کے اندر بھی اسلام اور اسلامیت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. ہمارے امتیاز بھائی ایک مرتبہ ایک صاحب کا انٹرویو لینے کے لیے گئے، تو رمضان کا مہینہ تھا، وہ مسلمان تھے، آئی پی ایس یو پی ایس میں ان کو اچھا رینک آیا تھا. تو پھر وہاں سے مجھے فون کرتے ہیں، کہا کہ یار مولانا بڑا افسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم جس مسلمان کا انٹرویو لینے کے لیے آئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ اور اس کا پورا گھر کھانا بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. اب کہا میں آیا ہوں تو ٹھیک ہے انٹرویو لے لیتا ہوں. بہرحال بعد میں انہوں نے نشر بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے امتیاز بھائی کمپرومائز نہیں کرتے یہ سب چیزوں میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ایسے مسلمان؟ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جب گھر کا ماحول بھی دینی نہیں، کالج اور اسکول کا ماحول بھی دینی نہیں، تو وہ کلیکٹر بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، ہمارے کسی کام کا نہیں. ہمارے کام کا کب؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. اللہ کے نبی ہے، انتقال ہو رہا ہے اور اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہا ہم عبادت کریں گے. کس کی عبادت کریں گے؟ نعبد الہ واحد، ایک اللہ کی. وہ ایک اللہ کون؟ ایک اللہ کے ڈیفینیشن میں بھی لوگ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اس لیے ساتھ میں کہا الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے جس توحید صحیح کو لیا، اسی توحید اور عبادت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تنظیم والدین، چونکہ ہمارا موضوع ہی ہے تعلیم و تربیت، تو میں نے کہا کہ بالکل یہاں پر حاضر ہونا چاہیے. آج کا میرا ایک اچانک کل سفر آیا، کل کہ آپ کو دلی جانا ہے، تو میں نے کسی اور کو بھیج دیا. میں نے کہا بھئی میں نے یہاں پر ان کو کہہ دیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو میں یہاں جاؤں گا. اس کے بعد تو والدین کی تربیت، جس کو میں کہتا ہوں ٹریننگ، بچوں سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے والدین اور ٹیچر کی ٹریننگ کی. ہماری یہ تنظیم والدین یہ فکر اوڑے کہ کس طریقے سے کونسلنگ کو سکھایا جاوے، ذہن سازی، ماں باپ شادی سے پہلے ہمارے نوجوانوں کی تربیت کی جاوے کہ وہ کیسی بیوی کا انتخاب کرے اور کیسے شوہر کا انتخاب کرے. شادی سے پہلے وہ حقوق کو جانے، اپنی اولاد کی تربیت کے طریقے کو جانے، بچہ ہونے سے پہلے وہ ان کی تربیت کے انداز ان کو سکھائے جاوے. ان چیزوں کی ضرورت آج ہم کو اپنے تعلیمی اداروں سے زیادہ ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو بچہ آدھا تعلیم اور تربیت یافتہ ہو جاتا ہے، پھر آدھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے گھروں پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے KG سے لے کر PG تک کے ایسے ادارے ہونے چاہیے جو دینی ماحول میں تعلیم فراہم کرے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے، بہترین دنیاوی تعلیم دینے کے لیے اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس اسکول کے اندر میں ہمارا بچہ اپنا ایمان گنوا رہا ہے۔ اگر وہ ایمان گنوائے تو ایسے تعلیم ہمارے کسی کام کی نہیں۔ لہذا اس فکر کو یہاں سے ہم لے کر جائیں کہ ہم اپنے گھروں کو ایمانی اور اسلامی بنائیں گے۔ ہمارا بچہ اس کی توحید، ہمارا بچہ اس کی نماز، ہمارا بچہ اس کی زبان، ہمارا بچہ اس کے پڑھنے کی عادت، اس کی اچھی عادتیں، یہ ساری چیزیں کب آئے گی؟ جب ماں باپ کے اندر میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ فجر میں ماں باپ سو رہے ہیں تو کیا آپ کا بچہ فجر کی نماز کا عادی بنے گا؟ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ ہی کبھی ماں باپ ہی بچوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کیسے آپ کا بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ کیسی قرآن اللہ کی مقدس کتاب، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ بھی لرزا جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے، سونے چاندی اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، مگر آج کا مسلمان اس کو کچھ پڑھی نہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھے جاتے، ہماری مائیں قرآن نہیں پڑھتی، ہمارا باپ قرآن نہیں پڑھتا ہے، گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، دین سیکھنے والا نہیں، دین کی تعلیم کرنے والا نہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنے، نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کو خود اچھا انسان بننا پڑے گا۔ وَهُمَا صَالِحًا، قرآن نے جو بیان کیا کہ دیوار گر رہی ہے اور اس کو کون صحیح کر رہا ہے؟ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ۔ اور حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو کھانا بھی نہیں کھلایا ہم کو اس بستی والوں نے، اور آپ ان کی دیوار صحیح کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا ان کے ماں باپ نیک اور صالح تھے۔ ہمارے بعض مفسرین نے اگرچہ اسرائیلی روایتیں کہا کہ ڈائریکٹ ماں باپ نیک صالح نہیں تھی، 14ویں پشت میں ان کے دادا نیک تھے۔ تو کہا کہ ماں باپ کی نیکی، اگر ماں باپ نیک ہو تو ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد نہیں، نسلوں کی دنیا اور آخرت دونوں صحیح ہو جاتی ہے۔ اور ماں باپ نیک نہ ہو تو پھر نسلیں بھی ایمان سے محروم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم کیسے ماں باپ ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے والدین ہیں؟ کیا واقعتاً ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر صحیح توجہ دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی سب سے پہلے ایمانی تربیت ہونی چاہیے جو ہم پر فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے اور عقیدہ سکھانا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اپنے بچوں کو ہنر کچھ نہ کچھ سکھانا چاہیے جس سے وہ کسب حلال کر سکے۔ اور تیسرے نمبر پر جوان ہونے پر ان کی ایسی جگہ پر شادی کرنی چاہیے جس سے وہ خوش بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں وہ نیک اور صالح بھی ہو۔ یہ تین سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آتی ہے۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس دور میں والدین کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر جگہ پر ہمیں اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس اجلاس کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اس تنظیم کا اور جتنے بھی داعی اور جن لوگوں نے بھی تکریم کیا، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک حدیث جو حالات کے پیش نظر میں سناتا رہتا ہوں، وہ سن لینا چاہیے آدمی کو۔ حدیث ہے، امام بیہقی کی روایت ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، من لم يرض بقضائی ولم يصبر على بلائی ولم يشکر على نعمائی ولم يقنع على عطائی فلیطلب ربا سوائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ من لم يرض بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں، ولم يصبر على بلائی، اور میری طرف سے بھیجے جانے والی مصیبت پر صبر نہ کرے، ولم يشکر على نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر نہ کرے، ولم يقنع على عطائی، اور میں نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت نہ کرے، فلیطلب ربا سوائی، اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کرنے میں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں تدبیر اختیار کرنی چاہیے جو اپنے سے ہو سکے، اس کے بعد جو بھی ہو جائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اور مسلمان دنیا میں تھا، ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکی، شیطان سے لے کر ابو جہل تک،
اور ابو جہل سے لے کر ٹرمپ تک جو بھی آئے، وہ جو بھی آئے سب آئے، انہی کے پردے پھاس ہوتے چلے گئے، مگر اسلام ہے اور رہے گا۔ ہم ہے کہ اللہ سے دعا کرے اللہم اجعلنا مفاتیحا للخیر ومغالقا للشر، اللہ تو ہمیں خیر کی چابیاں بنا اور شر کے لیے تالا بنا دے۔ وَلَا تَجْعَلْنَا مَفَاتِيحَ الشَّرِّ وَمَغَالِقَ الْخَيْرِ، اور اے اللہ تو ہمیں شر کی چابی اور خیر کا تالا نہ بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ کیا۔ بہرحال قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے اپنی پوری زندگی کو بنانے کے لیے، مگر ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں ایمانی اور اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔